خطیب کی ذمہ داری بھی بہت ہے اور اس کی شان بھی بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ جزا دے ہمارے مولانا طیب جامی صاحب اور دیگر ان کے رفقاء کو اور ان تمام مشائخ کو جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ بزم خطبہ پاکستان یہ وقت کی ضرورت اور وقت کی آواز ہے۔ یقیناً اس میں تربیت بھی ہے اور اسلوب بھی ہے، اور جو چیلنج ہیں اس وقت دنیا کو پیش ان کے بارے میں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے۔ اللہ جل شانہ اس محاذ کی شان ان کو وسائل نصیب فرمائے۔ تو ہمارے اکابرین میں ہمارا تعلق چونکہ تعلیم سے اور خانقاہ سے شروع سے ہے، تو اس حوالے سے وہاں ہم خطابت کو کس طرح دیکھتے ہیں اس سلسلے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو اکابر کے لٹریچر میں پڑھا گیا اس میں ایک تو واقعہ ہے دارالعلوم دیوبند کا پہلا جلسہ۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے جلسہ میں پورے بر صغیر سے خطبہ، علماء، واعظین آئے ہوئے تھے اور ایک سے ایک بڑھ کر کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت گنگوہی علیہ رحمہ قطب الارشاد جو کہ سرپرست اعلیٰ تھے دیوبند کے اور جن کا شمار بانیان میں ہوتا ہے، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہی کی سرپرستی میں یہ بخاری کا یہ پہلا جلسہ ہو رہا تھا۔ تو حضرت کے پاس آ کر انتظامیہ کے علماء نے خطبہ کی رپورٹس دینی شروع کی کہ ماشاءاللہ حضرت فلاں تو اس طرح بولتا ہے، فلاں نے اس طرح کیا، مجمع سارا رلا دیا، اور کسی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت وہ تو ہنسا کے، کسی کے فرمایا کہ حضرت ایسا آدمی ہے ہنستا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، روتا ہے تو لوگ روتے ہیں، گویا لوگوں کو رلانا ہنسانا اس کے بائیں ہاتھ کا کام۔ حضرت سنتے رہے کیونکہ مربی تھے اور بظاہر رپورٹس میں جو باتیں واضح ہو رہی تھیں ان کی اصلاح بھی مقصود تھی۔ فرمایا کہ بھائی رونے کا کیا ہے، اللہ کا نام دل سے اگر لے لیا جائے تو اسی سے رونا نہیں تھمتا۔ بات آئی چلائی ہو گئی۔ آخر میں بطور سرپرست اور مہمان خصوصی کے حضرت کو دعوت دی گئی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں، تو حضرت معمول کی باتیں کرنے لگے جیسے اکابرین کا طریقہ ہوتا ہے، عام گفتگو کی طرح بیان شروع ہو گیا۔ ایک دو حدیث شریف پڑھی، اس میں پڑھتے پڑھتے لکھا ہے کہ کسی جگہ پر حضرت نے اللہ کا لفظ نکالا ہے، اللہ نے فرمایا، یا دعا میں کسی نے کہا یا اللہ، یعنی یہ یاد ہے راوی کو کہ لفظ اللہ حضرت کے منہ سے نکلا اور مجمع داڑے مار مار کے رونا شروع ہو گیا، اور حضرت والا بالکل خاموش بیٹھ کے سر جھکا کے۔ راوی لکھتے ہیں کہ مجمع کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کا رونا ہی نہیں تھمتا تھا، ایسا اللہ کا نام لیا ان کے قلوب پہ اثر انداز ہو چکا تھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہی اگر اپنی توجہ سے نہ سنبھالتے تو شاید مجمع رو رو کے مر جاتا۔ تو حضرت نہیں اپنے قلبی تصرف سے۔ تو در حقیقت خلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ خطیب کامیاب ہمارے بزرگوں کی نظر میں وہی ہے جس کی بات دل سے نکلے اور دل پہ اثر کر جائے۔ کانوں تک کی خوشنمائی جو ہے اس کا نام خطابت نہیں ہے، اکابر کی خطابت ہے قلب کے درد کے ساتھ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ داعی کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک آدمی کو پیشاب کا تقاضا ہو، استنجا کا تقاضا ہو، اور وہ کسی کو راستے میں مل جائے اور کوئی اس کو روک لے، کچھ بات کرنے لگ جائے۔ اب اس کو تقاضا ہے بیت الخلاء جانے کا اور بات کا جواب بھی دیتا جا رہا ہے۔ فرمایا جس بے چینی اور درد کے ساتھ اس کو، جو بے چینی اس کو بیت الخلاء جانے کی ہے اور جس کا بار بار خیال آ رہا ہے اور یہ جواب دے رہا ہے اس آدمی کو، باتیں کر رہا ہے اس آدمی کے ساتھ، لیکن اپنا دھیان
اپنی بے چینی یہ ہے کہ مجھے فوراً بیت الخلاء پہنچنا ہے۔ فرمایا کم از کم داعی کو اتنی بے چینی امت کی بقا کی اور بچانے کی ہونی چاہیے، کم از کم اتنا درد ہونا چاہیے جتنا اسے سنجا کے والے کو سنجا کا تقاضے کے وقت اتنا خیال آتا ہے۔ اگر بغیر درد کے، بغیر امت کی فکر کیے اسٹیج پہ بیٹھ جائیں، ممبر پہ بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی تعریف ہو جائے گی، لیکن بد نصیبی سے وہ پھر دنیا کی حد تک ہی ہماری محنت رہ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں جو کہ ایک خطیب کی شان ہے۔ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام سمجھے جاتے ہیں خطابت میں، حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ میں ایک مرتبہ سفر میں ساتھ تھے، تو بیان سے پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے اور غرارے وغیرہ کرتے تھے، گلا صاف کرتے تھے۔ تو مجھے فرمانے لگے میرے پوچھنے پر کہ پہلے علماء دہلی کا یہ مزاج تھا کہ وہ کھانا پینا کھا کے پیٹ بھر کے میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا بیان کرتے تھے اور لوگوں کو واقعات اور احادیث مبارکہ اور اس سے متاثر کرتے تھے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بانی ہے اس چیز کے کہ انہوں نے خالی پیٹ تقریر کرنی ہے اور للکار کے کرنی ہے، اور یہ جو خطابت کا رخ نیا دیا ہے کہ باطل سے ٹکرانے کا اور للکار کے بولنے کا، یہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو دیا۔ تو اس کے بعد ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں۔ حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل تعلق خانقاہ تھانہ بھون سے بھی تھا اور خانقاہ رائے پور سے بھی تھا۔ آپ جہاں پوری امت میں اپنے علوم، اپنا معارف، اپنی غیرت دینیہ تقسیم کر رہے تھے، تو آپ نے ان علوم کا نور اخذ کرنے کے لیے اپنے لیے مراکز بھی تجویز کیے ہوئے تھے۔ آپ نظام الدین دہلی بھی تشریف لے گئے، آپ سہارنپور بھی تشریف لائے، آپ تھانہ بھون اس وقت بڑوں کی خانقاہ تھی تو وہاں تشریف لے جاتے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو آپ کا بڑا مقام تھا، حتیٰ کہ بیعت بھی وہاں تھی، پھر وہاں سے خلافت بھی ملی۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہیں پڑھا ہوا کہ آپ کی نظر ہر وقت اپنے قلب پہ رہتی، اور آپ نے اپنے شیخ سے یا حضرت تھانوی سے یہ پوچھا بھی، مجھے اب دونوں ناموں میں تیقن نہیں ہے، کہ حضرت جب لوگ میرے نام کے نعرے لگاتے ہیں، جب لوگ میرے نام کے نعرے لگاتے ہیں تو دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی۔ تو آگے سے جواب ملا کہ ایک تو باوضو رہا کریں، اور دوسرا جب لوگ نعرے لگا رہے ہوں تو آپ استغفار ذکر وغیرہ میں مشغول ہو جائے کریں۔ تو یہ خطابت کے دوران اس بات کا احساس کرنا کہ میری تعریف ہو رہی ہے اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، ظاہر بات ہے یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ہوتی ہے۔ علم کلام ماضی بعید میں سلف صالحین میں ایک مستقل فن تھا کہ اہل باطل جو تھے، معتزلہ تھے، خوارج تھے، روافض تھے، اس طرح جہمیہ تھے، یہ مختلف جو عقیدہ باطل کے لوگ تھے، ان کا جو رد کرتے تھے ان کو علم کلام کے ساتھ رد کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو متکلمین کہا جاتا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کوفہ میں ایک عقیدے کا پرچار ہو رہا ہے، دمشق میں ہو رہا ہے، تو وہاں جا کر وہ بیانات کرتے، مناظرے کرتے اور لوگوں کو دلائل دیتے کہ یہ عقیدہ قرآن اور سنت کی روح سے یہ غلط ہے۔ بے عینی ہی وہ متکلمین کا جو شعبہ ہے، جو علم کا بہت بڑا شعبہ ہے اور عقیدے کا شعبہ ہے جو کہ بنیاد ہے دین اسلام کی، یہ پورے کا پورا شعبہ اب یہ خطباء کے کندھے پر ہے۔ یہ خطباء کی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کا تحفظ ہو، ناموس صحابہ کا تحفظ ہو، ناموس رسالت کا تحفظ ہو، اسلامی نظام پر اٹھنے والے سوال و جواب کا تحفظ ہو، یہ سارے جوابات اب خطیب نے اپنے ممبر سے دینے ہیں۔ اس کا علم بھی پختہ ہونا ضروری ہے، اور اس کا اخلاص اور اس کی شجاعت اور جسے کہتے ہیں دلیری اور خودداری، یہ بھی اعلیٰ درجے کی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کوئی معمولی شعبہ نہیں ہے۔ خطیب کو بطور جمعہ کے خطیب نہ دیکھا جائے، بطور اس کے مضامین دیکھا جائے، مفاہیم دیکھا جائے کہ وہ امت کو اس کو دے کیا رہا ہے، وہ امت کے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک خطیب 1 گھنٹے کی مجلس میں 10,000 سننے والوں کا عقیدہ ٹھیک کر سکتا ہے، ورنہ تو
دن رات جو امت بیٹھی ہوئی ہے ٹی وی پر، غامدی جیسے لوگوں سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے اور عامر لیاقت جیسے شیطان سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر لوگ چلنا شروع ہو جائیں۔ اگر خطیب نہ ہو، خطیب اثر زمانے میں نہ ہو، خطیب کا اولین فریضہ یہ ہے کہ اپنے علم کو پختہ کرے، خاص طور پہ عقائد میں اس کے دلائل اس کو یاد ہوں، جیسا کہ ہمارے خطبہ ہم نے حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب کو بار بار سنا، حضرت مولانا حق نواز جنگوی، حضرت ضیاء الرحمن فاروقی اور دیگر خطبہ علماء دیوبند، جو بھی ان کا موضوع تھا، جب وہ بولتے تھے ان کے پاس دلائل کا انبار ہوتا تھا۔ خطیب کی پہلی علمی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ قصے کہانیاں لے کر ممبر پہ نہ بیٹھے، بلکہ ایک مضبوط دلائل کی گٹھڑی لے کر اپنے آپ کو اس موضوع کے لیے تیار کرے۔ اور دوسرا یہ کہ قلبی طور پر کم از کم اس کو اتنی شناسائی ہو کہ بھئی اخلاص کیا چیز ہے، للہیت کیا چیز ہے۔ لوگ جب بڑا بنائیں گے، جوتے اٹھائیں گے، راستے ہٹو بچو کریں گے، تو میرے اندر کا جو شیطان ہے وہ کہیں طاقت نہ پکڑ جائے، 2 4 5 10 سال کے بعد میری شہرت شروع ہو جائے تو میں اپنے آپ سے نہ نکل جاؤں، چونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے اکابر خطبہ کی طرح خانقاہوں میں اور اپنے خانقاہوں کے اکابرین سے رابطہ بھی رکھیں، ان سے اپنے اسباق بھی لیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دنیا میں کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ غلط عقیدہ کے لوگ آئے ہیں، ہمیشہ سے آتے رہے ہیں۔ خطبہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر عقیدے کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں، جہاں بھی بیان کرنے جائیں ان کو اگر کہہ دیا جائے کہ جی یہاں اپنے حیات النبی پہ بیان کرنا ہے، آپ نے جی یہاں حجت صحابیت پہ بیان کرنا ہے، جی یہاں پہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج ہیں ان کے تقدس پہ، تو اس کا مواد دلائل پہلے سے اس کے تیار ہوں، اور 1 آدھ گھنٹے کی تیاری نہ ہو، تیاری 4 5 گھنٹے کے بیان کی ہو، آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہو۔ چونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ ایک بات وہاں کہہ دیں اور کوئی باطل فرقے کا نظریے کا آدمی آپ کو بیان کے بعد بٹھا لے۔ باقی تو جو لوگ واعظین نہیں ہوتے یا خطیب نہیں ہوتے وہ تو جان چھڑا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں غالباً بش بکریج ایک شہر ہے، وہاں پہ اس فقیر کا بیان تھا، تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ مشترکہ مسجد ہے، اس میں تمام فرقوں نے مل کے بنائی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی وہاں جو بیان کیا تو عقائد سے شروع کیا، حجیت صحابہ، اولیاء کا مقام اور امام ابو حنیفہ، فقہ، یہ سارے ملا کر عقائد پر ہی رہے ہم۔ تو اس کے بعد 1 گھنٹہ کوئی 54 25 30 منٹ کا بیان ہے، غالباً یوٹیوب میں یہ موجود ہے، اگرچہ کسی آدمی نے چھوٹے موبائل سے بنایا تھا۔ تو بیان کے بعد ان کے چند لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا کہ جی آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ فرشتوں کو حفظ کا تحمل نہیں ہے، وہ قرآن حفظ نہیں کر سکتے، تو یہ گستاخی نہیں ہے فرشتوں کے حق میں؟ میں نے عرض کیا بیان کتنی دیر کا ہے؟ کسی نے کہا 1.25 گھنٹے کا، کسی نے 1.5 گھنٹے کا۔ میں نے کہا آج جناب نے 1.5 گھنٹے کا بیان سنا ہے؟ کہتا جی سنا ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی باتیں ہوں اعتراض مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی بس یہی ایک بات۔ میں نے کہا جی اس بات میں غلط ہوں، آپ بقیہ پہ عمل کر لیں۔ 1.5 گھنٹہ جو آپ نے بیان سنا ہے بقیہ پہ عمل کر لیں۔ کہتا جی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں کہا جی بات تو ہو گئی ہے اگر آپ کے اندر حسد کا مادہ نہ ہو تو۔ یہ کہہ کر میں اٹھ گیا۔ تو صوفی تو جان چھڑا لیتا ہے، اس نے تو ہار مارنا سیکھا ہوتا ہے، لیکن خطیب نہیں ہار مانتا، تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ اپنے دلائل کو طاقت کے ساتھ رکھیں، اور جہاں بھی جائیں ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے ان لوگوں دوستوں کے لیے، کابرین کے لیے جو سرپرستی کر رہے ہیں۔ میری تو یہ سعادت ہے، آپ حضرات خطبہ، علماء، اس دین کی شان ہے، آپ کی وجہ سے دین کی بھی شان ہے، مسلک کی بھی شان ہے۔ ہمیشہ یہ بات سوچیں کہ میرے کندھوں پہ ذمہ داری ہے، میں اگر اپنے مسلک کا، اپنے دین کا پرچم بلند نہ کر سکا تو میں اپنے اعمال سے کبھی اس کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ بس یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ